الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ایمان جو کتاب و سنت میں بارہا استعمال ہے، اس لیے یہ بات ضروری ہے کہ ایمان کا شرعی معنی اچھی طرح سے سمجھا جائے. ایمان کی تعریف کے حوالے سے کل گفتگو کی گئی. اس سلسلے میں خلاصے کے طور پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک ایمان کی تعریف وہی مشہور تعریف ہے جس کے بارے میں علماء نے استقراء اور تتبع کے بعد کہا کہ جس کی تعریف میں 5 نون آتے ہیں، اور وہ یوں ہے کہ الایمان ہوا الاقرار باللسان والاعتقاد او التصدیق بالجنان والعمل بالاعضاء والجوارح والارکان ويزيد بطاعة الرحمن وينقص بعصيان الرحمن وطاعة الشیطان. یہ عظیم الشان جامع معنی تعریف ہے ایمان کی، اور اسی تعریف کی روشنی میں فرق ضائغہ، فرق منحرفہ کہ جو بھی تعریف ہے ایمان کے، اس کا بطلان بھی واضح ہو جاتا ہے. مثلا جہمیہ کی یہ تعریف کی جو یہ کہتے ہیں کہ خالی ایمان معرفت قلبی کا نام ہے اور یہی ایمان کے لیے کافی ہے کہ جو اللہ جل وعلا کو دل سے پہچانتا ہو اس کو مومن کہا جائے گا. ظاہر سی بات ہے کہ ان کا یہ قول باطل ہے، حد درجہ فاسد ہے. کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں اس کا بطلان یوں واضح ہے کہ اگر معرفت قلبی کا نام ایمان رکھا جائے تو پھر ایسی صورت میں ابلیس اور دیگر مثلا فرعون اور اسی طرح سے ابو طالب یہ سب مومن کہلائیں گے، اس لیے کہ ابلیس اچھی طرح سے رب جل وعلا کی معرفت رکھتا تھا. اسی لیے اس نے اغوائے بنی آدم کے لیے جب اللہ جل وعلا سے مہلت مانگی تو اس نے اللہ جل وعلا کی قسم کھائی، آپ کی صفت کی قسم کھائی. فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ کہا. رب بما اغویتنی استعمال کیا. کما نطق بذلك القرآن. یہ بات قرآن کی آیتوں سے ثابت ہے کہ فرعون بوقت غرق ایمان لایا، اور اس کی دلیل ہے کہ وہ رب جل وعلا کو پہچانتا بھی تھا. اور اس کے علاوہ یہ دوسری آیت کہ واستيقنتها وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، اور اس کے علاوہ بھی آیتیں ہیں کہ جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فرعون کو رب جل وعلا کی معرفت حاصل تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے ربوبیت کا خود دعویٰ کیا. اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس کے کفر میں شک نہیں کیا جا سکتا ہے.
ایمان سے وہ کوسوں دور ہے، اس کا کوئی سوال ہی نہیں کہ اس کو مومن کہا جائے۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور ان کے بارے میں یہ بات معلوم ہے کہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو جانتے پہچانتے تھے، رب کی انہیں بھی معرفت تھی، اور اس دین اسلام کی حقانیت کا ان کے اندرون قلب و ضمیر میں صداقت کا مادہ موجود تھا، جیسا کہ ان کی جانب شعر یہ منسوب ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّن خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حَذَارِ مَسَبَّةٍ لَوَجَدْتَنِي سَمَحًا بِذَاكَ مُبِينًا۔ اسی طرح سے کرامیہ کا قول بھی باطل ہے، جو اعتقاد اور عمل کو ایمان کا نام دیتے ہیں، یا کرامیہ یہ کہتے ہیں کہ خالی زبانی اگر کوئی ایمان لے آئے اور زبان سے گویا شہادت یا شہادتین کا اقرار کر لے، وہ مومن ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ تعریف باطل ہے، کیونکہ قرآن پاک سے یہ بات ثابت ہے کہ منافقین، نفاق اعتقادی والے، ان کا حکم یہی ہے کہ وہ کفار ہیں، ان کا شمار مومنین میں نہیں ہے، اہل ایمان میں وہ نہیں گنے جا سکتے ہیں شرعاً۔ حالانکہ یہ بات طے ہے کہ اللہ جل وعلا پر ایمان کا وہ اقرار اور اس کا اظہار کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے تھے، جیسا کہ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ سورہ منافقون کی اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، جس کا ماحصل یہ ہے کہ منافقین کہ جن کا رئیس عبداللہ بن ابی ابن سلول تھا اور جو بھی اس کے ساتھی تھے، یہ تمام زبانی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت و گواہی دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو جھوٹا کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کے لیے مجرد زبانی اقرار کافی نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے ایک مشہور طائفہ جس کو مرجیہ کہا جاتا ہے، کہ جن لوگوں نے ایمان کی تعریف یوں کی کہ اس کا نام صرف اقرار باللسان اور تصدیق بالجنان ہے، یہ تعریف بھی باطل ہے، اور اس لیے باطل ہے کہ ان لوگوں نے عمل کو ایمان کے مسمى سے باہر کیا اور خارج کیا، اور اسی لیے ان کے یہاں تمام تر لوگ ایک درجے کے مومن ہیں، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قرآن پاک میں زیادتی ایمان کی اور نقص ایمان کے دلائل بے شمار ہیں۔ یہی صحابہ، تابعین، علماء و ائمہ کا مذہب یہی رہا ہے، جیسا کہ امام بخاری نے خود جیسا کہ ان سے مروی ہے کہ صحیح سند کے ساتھ کہ انہوں نے کہا کہ 1000 سے زائد ہم نے علماء سے ملاقاتیں کی ہیں، جن کا قول یہی تھا کہ الایمان قول و عمل، وہ بولتے تھے، اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ان الایمان یزید و ینقص۔ لہذا اس متفقہ تعریف جو علماء امصار و فقہائے اقطار نے کیا ہے کہ الایمان قول و عمل، اس کی خلاف ورزی مرجیہ کر رہے ہیں، اور اس طرح سے ایمان کے مسمى سے اور اس کی اصل حقیقت سے عمل کو خارج کر رہے ہیں۔ اور میں نے کل ایک جملہ کہا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے کتاب الایمان میں سب سے زیادہ تردید مرجیہ کی ہے، اور ساتھ ساتھ معتزلہ اور خوارج کی بھی کی ہے، لیکن مرجیہ کی تردید اور ان کا رد و ابطال اس مسئلے میں کرنے کے لیے انہوں نے دلائل کے انبار لگا دیے ہیں، زیادتی ایمان و نقص ایمان کے دلائل، اور اسی طرح سے ان احادیث کا ایک اچھا خاصا ذخیرہ ہے جن کی انہوں نے تخریج کی ہے، جس کے لیے تراجم کچھ یوں
اور اس قسم کے انہوں نے منعقد کیے ہیں کہ الصلاۃ من الایمان، الحج من الایمان، یا الصوم من الایمان، حب الانصار من الایمان، کہ یہ تمام اعمال جو ہے وہ ایمان کے اندر داخل ہیں، اور اس طرح سے مرجیہ کا قول بھی باطل ہے۔ معتزلہ گرچہ لفظی اعتبار سے یہ تعریف کرتے ہیں کہ اقرار باللسان، تصدیق بالجنان اور عمل بھی ایمان کے اندر شامل ہے، مگر وہ ایمان عمل کو اصل ایمان کی صحت کے لیے دلیل بناتے ہیں، اور یہی سے ان کا غلو ظاہر ہوتا ہے، اور عمل میں اتنا غلو کیا کہ مسلمان مومن بندے کو یا بندوں کو جن کے یہاں کبائر کا ارتکاب پایا جاتا ہے، وہ اس معصیت کبیرہ کے ناطے سے اور اس گناہ کے ناطے سے ان کو ایمان کے دائرے سے خارج مانتے ہیں، جبکہ یہ باطل ہے۔ اور ہم اہل سنت والجماعت اور سلف صالحین کے ہاں، علماء فرقہ ناجیہ کے ہاں ایمان کی جو تعریف ہے اس کی روشنی میں عمل جو ہے وہ ایمان کے اندر اس کی حیثیت یہ ہے کہ وہ ایمان کے لیے شرط ہے، اور جس قدر بندے کا عمل صالح ہوگا اور وہ جس قدر زیادہ ہوگا اتنا ہی اس کا ایمان بڑھا ہوا ہوگا، زیادہ ہوگا، اور جب بھی عمل میں جس قدر اخلال ہوگا، یعنی اس کے ہاں معصیت پائی جائے گی، جس درجے کی معصیت ہوگی اسی درجے کے اعتبار سے اس کے ایمان میں کمی واقع ہوگی۔ اور اسی لیے یہ مسئلہ جو اسماء اور احکام کا مسئلہ کہلاتا ہے، اس میں اہل سنت والجماعت وسطیت لیے ہوئے ہیں، اور خوارج و معتزلہ اور مرجیہ دونوں کے درمیان ان کا عقیدہ اور ان کا نظریہ وسطیت اور یہ اعتدال لیے ہوئے ہے۔ اسی تعریف کی روشنی میں جو اہل سنت والجماعت کی ہے مسئلہ تکفیر، اور اسی طرح سے بہت سارے غلالات و خوایات کی جو مسائل ہیں، ان سے اہل سنت والجماعت کو نجات حاصل ہے کہ وہ مثلا کسی بھی بندے مومن کو ہم مجرد معصیت کی بنیاد پر کافر نہیں کہتے ہیں، جبکہ معتزلہ ہیں، خوارج ہیں، یہ مرتکب کبیرہ کو یہ دائرے ایمان سے خارج مانتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے ہاں ایک نقطے میں اختلاف ہے، پھر آخرت میں دونوں ہی مرتکب کبیرہ کو مخلد فی النار مانتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ کل ایمان کی تعریف سے متعلق ہے، لہذا میں صرف اسی قدر آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان کی تعریف وہی صحیح ہے جس کی تعریف میں مشہور بات یہ ہے کہ اس میں 5 نون آتے ہیں، اور اس میں 5واں جو نون کا مسئلہ ہے وہ ہے ایمان کی زیادتی اور نقص کا۔ اسی لیے امام بخاری نے کتاب الایمان کے بالکل ابتدا میں باب نقص الایمان و زیادتی کا باب منعقد کرنے کے بعد قرآن کے دلائل دیے ہیں۔ سورہ فتح کی آیت انہوں نے ذکر کی، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، اور اسی طرح سے قرآن پاک کی اور دیگر آیتیں ذکر کی ہیں، مثلا ان آیتوں میں سے سورہ توبہ کی یہ آیت کریمہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اسی طرح سے سورہ انفال کی یہ آیت ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اسی طرح سے یہ آیت کریمہ یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا۔ تو یہ تمام آیات زیادتی ایمان اور نقص ایمان کی واضح دلیلیں ہیں، اور اسی سے زیادتی اور نقص چونکہ متلازم چیز ہے کہ ایک چیز جو زیادہ ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے کہ کچھ بنیاد پر اس میں نقص آنا لازمی چیز ہے، اور اسی طرح سے احادیث میں تو دلائل کے انبار ہیں۔ ایک حدیث زیادتی ہے ایمان و نقص ایمان کے لیے ہمیں اگر یاد رہے تو کافی ہے کہ الایمان بضع وستون شعبہ افضلها لا الہ الا اللہ یا اعلیها لا الہ الا اللہ وادناها اماتۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان، بخاری کی روایت، متفق علیہ روایت، الفاظ معمولی سے فرق کے ساتھ بھی ہے،
اور یہ بڑی مشہور روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان 60 سے زائد 66 یا بعض روایتوں میں 77 بھی ہے، 77 شاخیں ہیں. اور اس طرح سے ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے خود کہا کہ اعلیٰ لا الہ الا اللہ اور ادناہا کہا کہ اماطۃ الاذى عن الطریق. اسی سے ایمان کی زیادتی اور کمی کا ثبوت ملتا ہے. تو ساتھ ساتھ اماطۃ الاذى عن الطریق کو بھی گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان ہی کا شعبہ بتایا، حیا کو ایمان کا شعبہ بتایا. اس سے دوسری بات یہ بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ عمل ایمان کے مسمى میں داخل ہے. اور یہ بات بھی یاد رہے کہ ایمان میں تفاضل ایسا نہیں کہ اعمال ہی کی بنا پر ہوتا ہے، بلکہ نفس ایمان میں، اصلی ایمان میں بھی تفاضل کمی بیشی ہوتی ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق امت کا ایمان بقیہ تمام صحابہ کرام سے اور پوری امت سے زیادہ اور بڑا ہوا ہے. اور اس کی جو قدر و قیمت ہے یقیناً اس قدر و قیمت تک کوئی نہیں پہنچ سکا. اور یہ بات ابو بکر عیاش جو مشہور قاری ہیں ان سے مروی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ مقام بلند حاصل کیا کہ افضل هذه الامہ بعد نبیہا کا مقام انہیں حاصل ہے، وہ ایسا نہیں کہ کثرت صلاۃ و کثرت زکوٰۃ اور کثرت صیام کے ناطے سے ہے، ولیکن بشیء وقر فی قلبہ، بلکہ اس ایمان کی بنیاد پر ہے جو ایمان ان کے دل میں رچا بسا تھا. اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں سلف کے عقیدے کو مضبوطی سے پکڑنے کی اور اس کو بہتر طور پر منہج سلف کے مطابق سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق دے. وصلی اللہ